سلام کرنے شریعت کا کل نظام آیا، خدا کے دین کے لیے شکر کا مقام آیا۔ نہیں اب کسی ہادی کی ضرورت دین کو، نہیں اب کسی ہادی کی ضرورت دین کو، مبارک ہو آج میرا 12واں امام آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فضہ فاطمہ حسینی چینل کے حوالے سے آپ تمام مومنین کو ہمارے اور آپ کے آخری امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ عبادتوں کا میری کچھ انتظام ہو جائے، عقیدتوں کا بھی کچھ اہتمام ہو جائے۔ بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے، بھٹک رہے ہو اندھیروں میں روشنی کے لیے، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر میں بطن نرجس خاتون سے خائم آل محمد حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے دشمنوں کے خوف سے آپ کی ولادت کو ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی پھوپھی جناب حکیمہ خاتون کا بیان ہے کہ ایک روز میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے پاس گئی تو آپ نے فرمایا کہ اے پھوپھی آج آپ ہمارے ہی پاس رہیے، کیونکہ خداوند عالم ہمیں آج ایک وارث عطا فرمائے گا۔ میں نے کہا یہ فرزند کس کے بطن سے ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ بطن نرجس خاتون سے متولد ہوگا۔ جناب حکیمہ نے کہا بیٹے میں تو نرجس میں کچھ بھی حمل کے آثار نہیں پاتی ہوں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے کہا کہ اے پھوپھی نرجس کی مثال تو مادر موسیٰ جیسی ہے، جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا تھا، اسی طرح میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا۔ جب آدھی رات گزر گئی میں اٹھی اور نماز تہجد میں مشغول ہو گئی۔ نرجس بھی اٹھ کر نماز تہجد پڑھنے لگی۔ اس کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ صبح قریب ہے اور امام حسن عسکری علیہ السلام نے جو کہا تھا وہ ابھی تک ظاہر نہیں ہوا ہے۔ اس خیال کے دل میں آتے ہی امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ اے پھوپھی جلدی نہ کیجیے، حجت خدا کے ظہور کا وقت بالکل قریب ہے۔ یہ سن کر میں نرجس کے حجرے کی طرف پلٹی اور نرجس مجھے راستے میں ہی ملی، مگر ان کی حالت اس وقت بہت ہی متغیر تھی، وہ لرزہ بر اندام تھیں، ان کا سارا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے یہ دیکھ کر ان کو اپنے سینے سے لپٹا لیا اور سورہ انا انزلنا، سورہ قل ہو اللہ اور آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی۔ بطن مادر سے بچے کی آواز آنے لگی، یعنی میں جو کچھ پڑھتی تھی بچہ بھی بطن مادر میں وہی کچھ پڑھتا تھا۔ اس کے بعد تمام حجرہ روشن و منور ہو گیا۔ میں نے بچے کو اٹھا لیا۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے حجرے سے آواز دی کہ اے پھوپھی میرے فرزند کو میرے پاس لائیے۔ میں لے گئی اور امام نے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو مختون اور ناف بریدہ تھے اور آپ کے داہنے بازو پر یہ آیت منقوش تھی جعل الاخ وجحاق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی حق آیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے کے ہی قابل تھا۔ حضرت نسیم امروہوی نے اس پر کیا خوب تنظیم کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں چشم چراغ دیدہ نرجس عین خدا کی آنکھ کا تارا، بدر کمال نیمہ شعبان 14واں اختر اوز بقا کا، حامی ملت ماہی بدت کفر مٹانے خلق میں آیا، وقت ولادت ماشاء اللہ دیکھ کے قرآن چہرہ بولا۔ آپ کے والد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام جن کی عمر مبارک آپ کی ولادت کے وقت تقریباً 23 سال تھی، آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ددیحال کے اعتبار سے قیصر روم کی پوتی اور ننیحال کے اعتبار سے جناب شمیع وسیع حضرت عیسیٰ کی نواسی تھیں۔ اس اعتبار سے امام ننیحال اور ددیحال دونوں اعتبار سے بلند ترین عظمتوں کے مالک تھے اور آپ کا خاندان ہر اعتبار سے عظیم ترین بلندیوں کا مالک ہے۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، عالم زمانہ اور افضل کائنات ہیں۔ آپ بچپن ہی میں علم و حکمت سے بھرپور تھے۔ آپ کو 5 سال کی عمر میں ہی حکمت دے دی گئی تھی، جیسی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ملی تھی، اور آپ اپنے بطن مادر میں اسی طرح سے امام قرار دیے گئے تھے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی قرار پائے تھے۔
آپ انبیاء سے بہتر ہیں۔ آپ کے متعلق حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار پیشین گوئیاں فرمائی ہیں اور اس کی وضاحت بھی کی ہے۔ آپ حضور کی اطرت اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد سے ہوں گے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آپ کا نسب نامہ۔ آپ کا پادری نسب نامہ یہ ہے کہ محمد بن حسن بن علی، محمد بن علی ابن موسیٰ ابن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی و فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کے القاب۔ آپ کے القاب مہدی، حجت اللہ، صاحب العصر و صاحب الامر والزمان، القائم، البقی اور المنتظر ہے۔ آپ کا حلیہ مبارک۔ آپ کے حلیے کے متعلق علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا رنگ گندم گون قد میانہ ہے، آپ کی پیشانی کھلی ہوئی ہے اور آپ کے آبرو گھنے اور باہم پیوستہ ہیں۔ آپ کی ناک باریک اور بلند ہے اور آپ کی آنکھیں بڑی، آپ کا چہرہ نہایتی نورانی ہے۔ ظہور کے وقت امام علیہ السلام کی عمر۔ یوم ولادت سے تا بظہور آپ کی عمر کیا ہوگی یہ تو خدا ہی جانے، لیکن یہ مسلمات سے ہے کہ جس وقت آپ ظہور فرمائیں گے مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ 40 سالہ جوان کی حیثیت میں ہوں گے۔ آپ کا علم۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے علم پر البقیۃ اللہ لکھا ہوگا اور آپ اپنے ہاتھ پر خدا کے لیے بیعت لیں گے اور کائنات میں صرف دین اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ اس کے بعد میں آپ سب کی خدمت میں ایک شعر عرض کرنا چاہتی ہوں۔ اس آسرے پہ دل بے قرار زندہ ہے، کوئی تو اشکوں کا امیدوار زندہ ہے۔ غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو، غم حسین کو بدت ذرا سنبھل کے کہو، ابھی حسین کا ایک سوگوار زندہ ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ تمام مومنین کو ایک بار پھر سے امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔